فلم کا آغاز ایک کلاس روم سے ہوتا ہے جہاں سب کچھ بالکل معمول کے مطابق نظر آتا ہے۔ یوکو جو کلاس ٹیچر ہے تمام طالبہ میں دودھ تقسیم کرتی ہے اور بچے فوراً وہ مفت دودھ پی لیتے ہیں سوائے چند شرارتی لڑکوں کے جو دودھ فرش پر گرا دیتے ہیں، مگر یوکو کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کا اصل مقصد کلاس کے دو خاص طالبہ سے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ دراصل اس نے دودھ میں کچھ ملا دیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دونوں طالبہ پورا دودھ پی چکے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے، پھر آہستہ سے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور خاموشی سے بچوں کو بتاتی ہے کہ یہ اس کی آخری کلاس ہے۔ جیسے ہی بیل بجے گی وہ ہمیشہ کے لیے استعفیٰ دے دے گی۔ یہ سن کر بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے یوکو کو تنگ کر کر بھگا دیا ہے۔ یوکو کو اس کے رد عمل کا پہلے سے ہی اندازہ تھا، اس لیے وہ بالکل اداس نہیں ہوتی۔ پھر وہ آگے بڑھ کر کلاس کا دروازہ بند کر دیتی ہے، بظاہر اس لیے کہ شور باہر کی کلاسوں کو پریشان نہ کرے، مگر اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ باہر کوئی بھی اس کی باتیں سنے۔ وہ بورڈ پر بڑے حروف میں قسمت لکھتی ہے۔ چاک کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ پوری کلاس خاموش ہو جاتی ہے۔ یوکو اسٹیج سے نیچے اتر کر اپنا آخری سبق شروع کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، آج میں تمہیں زندگی کا مقصد بتاؤں گی۔ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی زندگی کی کہانی سنانا شروع کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا ہے، اسی وجہ سے وہ ایڈز میں مبتلا ہو گیا۔ جب یوکو کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ حاملہ تھی۔ اس شادی کا انجام طلاق پر ہوا، لیکن یوکو نے پھر بھی اپنی بیٹی کو جنم دیا۔ یہ سنتے ہی یوکو کے قریب بیٹھی ایک لڑکی سانس روک لیتی ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہوا کے ذریعے اسے بھی HIV نہ لگ جائے۔ پیچھے بیٹھی ایک لڑکی بدتمیزی سے کہتی ہے کہ ٹیچر اور اس کی بیٹی کو فوراً اسکول چھوڑ دینا چاہیے۔ تب یوکو وضاحت کرتی ہے کہ HIV ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتا، حتیٰ کہ عام ہاتھ ملانے سے بھی یہ بیماری نہیں لگتی۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ خود HIV سے محفوظ رہی، اسی لیے اس کی بیٹی بھی محفوظ تھی۔ لیکن اگلی بات سن کر پوری کلاس ساکت ہو جاتی ہے۔ یوکو بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی چند ماہ پہلے مر چکی ہے۔ اس کی موت ایڈز سے نہیں ہوئی بلکہ وہ اسکول کے بند بڑے سوئمنگ پول میں ڈوب گئی تھی۔ پولیس نے بھی اسے حادثہ قرار دیا، مگر یوکو کو یقین تھا کہ اس کی بیٹی کا قتل ہوا ہے اور قاتل بھی اسی کلاس میں موجود ہے۔ دو طالبہ نے مل کر اس کی بیٹی کو مارا تھا۔ وہ فی الحال ان کے نام ظاہر نہیں کرتی اور انہیں طالب علم A اور طالب علم B کہتی ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹی کی موت کی پوری کہانی سناتی ہے کہ ایک دن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی کو ایک خرگوش والے بٹوے پر دل آ گیا۔ پیسوں کی کمی کے باعث یوکو نے وعدہ کیا کہ اگلے مہینے خرید دے گی۔ اتفاق سے طالب علم A اپنی ماں کے ساتھ وہاں موجود تھا اور اس نے یہ بات سن لی۔ اگلے دن A نے وہی بٹوا خرید کر یوکو کی بیٹی کو دے دیا اور طالب علم B بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے جھوٹ کہا کہ اس نے خود بٹوا خریدا ہے۔ جیسے ہی بچی نے بٹوا پکڑا اسے شدید بجلی کا جھٹکا لگا، کیونکہ بٹوا بجلی سے لیس تھا۔ جھٹکا جان لیوا نہیں تھا، مگر طالب علم B گھبرا گیا اور سمجھا کہ بچی مر چکی ہے۔ پولیس اور والدین کے ڈر سے اس نے بچی کو پول میں پھینک دیا تاکہ یہ حادثہ لگے۔ یوکو بتاتی ہے کہ اسے بٹوا پول کے پاس ملا اور اس نے موجود بجلی کے آلے سے اسے یقین ہو گیا، کیونکہ چند دن پہلے ہی یہی لڑکے اسے اسی آلے سے ڈرانے کی کوشش کر چکے تھے۔ طالب علم A نے اسے اینٹی تھیفٹ والٹ کہا تھا۔ یوکو نے اسے خطرناک قرار دے کر مسترد کر دیا تھا، مگر A نے ضد کر کے مقابلے میں پیش کیا اور انعام بھی جیت لیا۔ بعد میں A کو احساس ہوا کہ سائنس سے شہرت نہیں مل رہی، جبکہ جرائم خبروں میں چھپ جاتے ہیں۔ اسی سوچ نے اس کے ذہن کو بگاڑ دیا۔ وہ طالب علم B کے قریب ہو گیا۔ وہ بزدل اور تنہا لڑکا تھا، وہ یوکو سے نفرت کرتا تھا۔ دونوں نے مل کر یوکو سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کو نشانہ بنایا۔ یوکو بتاتی ہے کہ جاپانی قانون کے مطابق 14 سال سے کم
عمر بچوں کو سزا نہیں دی جا سکتی، اسی لیے اس نے خود بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے شوہر کا HIV سے متاثرہ خون دودھ میں ملا کر ان دونوں بچوں کو پلا دیا۔ کلاس کو فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ کن کی بات کر رہی ہے۔ وہ انہیں کہتی ہے کہ ہر 3 ماہ بعد خون کا ٹیسٹ کرواتے رہے کیونکہ وائرس کو ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بیل بجتی ہے، کلاس ختم ہو جاتی ہے، مگر یوکو کا بدلہ بھی شروع ہوا ہوتا ہے۔ نئے سیمسٹر میں ایک نیا استاد آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا نوکی مسلسل غیر حاضر ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ جب اس کی ماں سچ جانتی ہے کہ نوکی نے قتل کیا تھا تو وہ خودکشی اور بیٹے کو مارنے کا فیصلہ کرتی ہے، مگر الٹا نوکی غصے میں اپنی ماں کو مار دیتا ہے۔ ادھر وٹانابے طالب علم A پر HIV کا شک ہونے لگتا ہے۔ وہ تنہا ہو جاتا ہے اور آخر کار پاگل پن میں ایک بم بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ مشہور ہو سکے، مگر یوکو پہلے ہی اس کا دوسری طرف طالب علم A وتانابے کو HIV کے شک میں اسکول میں تنگ آ جاتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ منفی تھا۔ وہ اپنی زندگی کی تلخ حقیقت سناتا ہے کہ اس کی ماں ایک سائنسدان تھی جو اسے ناپسند کرتی تھی۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے خطرناک ایجادات اور ویڈیو بناتا رہا۔ آخر میں وہ ایک بم بنا کر اسکول میں نصب کرتا ہے، مگر یوکو پہلے ہی اسے ناکارہ بنا چکی ہوتی ہے۔ وہ واتانابے کو بتاتی ہے کہ اس کی ماں اسی بم سے مر چکی ہے کیونکہ وہ اسے کرتی تھی اور تحفہ کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ یوکو کہتی ہے کہ اب وہ زندگی بھر اس درد کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اسی لمحے یوکو کا بدلہ مکمل ہو جاتا ہے اور فلم اختتام پذیر ہوتی ہے۔